السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی ہب لی من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر اپنی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر اور اپنے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایک بہت بڑا انعام اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت بڑے واقعہ جو آپ کا ایک معجزہ بھی ہے اور آپ کی تمام جہانوں پر، تمام انبیاء پر، تمام امتوں پر افضلیت اور اللہ کے ہاں شرفیت کا ایک مظہر ہے واقعہ اسراء و معراج۔ اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ آج مورخہ 16 جنوری 2026 ہے عیسوی کیلنڈر کی، اور ہجری کیلنڈر جو ہے جسے ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں اس کی 26 رجب کی تاریخ ہے اور سن ہے 1447 ہجری۔ عمومی طور پہ یہ معروف ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا، اسراء کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ اسراء اور دوسرا حصہ معراج۔ اسراء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 1 میں ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
اب اس رات کی اللہ تعالیٰ مختصر شرفیت بیان کیا کرتے ہیں؟ اللہ ذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے اس سفر کے ارد گرد جتنی بھی اس رات کے اندر چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام برکتوں سے بڑھتی، ہر طرف برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، افضلیتیں ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، کس لیے؟ تاکہ اللہ تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ واقعہ اسراء و معراج کا پہلا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیان فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ حدبہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حمام بن یحییٰ ان سے بیان کرتے ہیں، ان سے قتادہ، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا، اور مالک بن صعصع، یہ دو صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اس حدیث میں واقعہ معراج کا مختصر تعارف ہے۔ اسراء میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی۔ وہاں پر جبریل امین نے آپ کو، تمام انبیاء صف بستہ تھے، صف بنا کر کھڑے تھے، آپ کو آگے کیا اور آپ نے سب کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں ان کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ یہ پہلی فضیلت کیا بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، یعنی آدم سے لے کے قیامت تک آخری بندہ جو آئے گا تمام کے امام، سردار، بڑے، سب سے معتبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی فضیلتوں کی پوری ایک لڑی ہے اسراء و معراج، جہاں پر شروع ہوئی۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں اور مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ آپ خود بیان فرما رہے ہیں کہ معراج کا واقعہ کس طرح ابتدا اس کی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تھے، آپ کو حتیم کے پاس لایا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ حتیم کے پاس، حتیم جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو چورس حصہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں اس کے آگے ایک ڈی بنی ہوئی ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بریکٹ کی طرح حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ حصہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شخصی کے بعد، آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد مکے والوں نے حرم کی دوبارہ تعمیر کی، اور انہوں نے یہ شرط لگائی کوئی حرام کمائی، کوئی زانی، شرابی، سود خور، کسی بھی طرح کے جو حرام تھے اس کمائی کو شامل کیے بغیر حرم کی تعمیر کی جائے گی۔ جب حرم کی تعمیر کی گئی تو کچھ حصہ حرم کا جو نشانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کی اس سے تھوڑا چھوٹا بنا، اس حصے کو کور کرنے کے لیے وہاں پر ایک نشانی لگا دی گئی کہ یہ حصہ بھی حرم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حصے کو اسی طرح رکھا اور آگے امت نے بھی اسی ترتیب کو رکھا ہے، اور اس حصے کے اندر آپ فرض ادا نہیں کر سکتے، نوافل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں حتیم کے پاس تھا، وہاں پر جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین کے ہاتھ میں سونے کا ایک تشت تھا، تشت کہتے ہیں ایک پرات کو، ایک برتن، پرات نما برتن جو ہے، اس کے اندر آب زمزم کا پانی داخل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی انسانی حالت میں، ہوش کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق سے لے کے، یعنی جہاں پر یہ سینے اور ہنسلی کی ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کے ناف تک جو ہے وہ جسم کے حصے کو
چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکال کر آب زمزم سے دھو کے دوبارہ اس کو رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشاندہی فرمائی کہ کہاں سے لے کر میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ اور آپ کے دل کے اندر جو دنیا کے حوالے سے کوئی محبت اور لذت کے عنصر تھے ان کو دھو دیا گیا آب زمزم کے ساتھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ بظاہر تو انسانی عقل اس کو نہیں سمجھتی اور نہ سمجھ سکتی ہے، کیونکہ آج میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر انسان کو دوائیاں دے کر بیہوش کرتے ہیں، اور اس کا جب سینہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے کھولا جاتا ہے کہ اس کی بائی پاس کا آپریشن ہونا ہے، دل کے وال ڈلنے ہیں، تو اس کے اندر بھی ڈاکٹر رسک لیتے ہیں۔ ہر مریض کا نہیں ہوتا، جس مریض کا بھی سینہ چاک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ دوبارہ جب سینہ بند کیا جائے اس کو ہوش آ جائے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اور عنصر نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، دل کو دھو کر واپس رکھا گیا اس کی جگہ پر اور سینہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا، جبریل امین ایک جانور لائے۔ آپ نے اس کی حیت کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا وہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا انس بن مالک سے، وہ پوچھتے کیا ہیں؟ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ براق ہے؟ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہاں وہ براق ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ وہ جب میں اس پر سوار ہوا تو وہ اپنا قدم اس طرح لیتا تھا جتنی اس کی حد نگاہ تھی۔ یعنی آپ ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں اگر سائنٹیفکلی کہا جائے تو اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو سکتی ہے، سپیڈ آف لائٹ جو، یعنی جتنی تیزی سے روشنی سفر کرتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی۔ آپ اپنی قبر میں وہاں پر نوافل ادا کر رہے تھے۔ اب دنیا کی زندگی میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ برزخی زندگی ہے، اور اللہ جس کو جس حالت میں رکھنا چاہے یہ اللہ کی مشیت اور مرضی ہے۔ آپ نے وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد مسجد اقصیٰ کے ایک مینار کے ساتھ اس سواری کو باندھا گیا، اور آپ نے فرمایا پھر مجھے جبریل امین آسمان پر لے گئے۔ پہلے آسمان پر گئے، آپ نے دستک دی، جبریل امین نے پوچھا گیا کون؟ بیان کیا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کس لیے آئے ہیں؟ جی مجھے آنے کا حکم تھا اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جواب آیا جی انہی کو لانے کا آپ کو کہا گیا۔ دروازہ پہلے آسمان کا کھلا، جو سب سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، نیکی اور برتری کے افضلیت کے کلمات کہے، نیک بیٹا کہا، نیک نبی کہا۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا انہیں سلام کیجیے۔ سلام کیا تو سلام کا جواب دیا گیا۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے دو نبی جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی، انہیں سلام کیا۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر اس پانچویں آسمان میں آپ کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ آپ کو دیکھ کر بڑے پرمسرت ہوئے، سلام کیا، سلام کا بڑا جواب دیا۔ اور جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی ایک بندہ سسکیاں لے کے روتا ہے،
تو سیدنا موسیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ میرے بعد میں آنے والا لڑکا نبی بنا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری امت سے زیادہ امتی جنت میں اس کے ماننے والے ہوں، اس کی امتی میری امت سے زیادہ جنت میں ہوں۔ وہ اس بات پر غمگین تھے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ 7ویں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، سدرہ اور منتہا۔ منتہا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا اختتام، ڈیڈ اینڈ ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور وہاں پر ایک درخت ہے بیری کا، جس کو سدرہ کہا جاتا ہے بیری کو عربی زبان کے اندر، یعنی اس مقام پر ایک بیری کا درخت تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا مقام اس طرح تھا جیسے حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے پتھر کے مٹکے جو ہیں اس کی طرح کس کے پھل تھے، ہاتھی کے کان کی طرح لمبے لمبے اس کے پتے تھے، اور اس کی جڑیں 6 اور 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کم و بیش 500 سال۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے وہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر قول و قدر، یعنی اللہ نے جو معاملات کرنے ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں، وہ فرشتے اللہ کا حکم لکھتے ہیں، ان کے قلموں کی لکھنے کی آواز مجھے پہنچی۔ اور یہ وہی وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا کا جہاں پر انسان کی حاجات مناجات پہنچائی جاتی ہیں، احکامات آئے جاتے ہیں اور اللہ تک آگے آتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دینا ہے یہاں پر وہ حکم آتا ہے، آگے فرشتے لے کر دنیا میں جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد مجھے 4 نہریں دکھائی گئی، 2 باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ ظاہری نہریں جو ہیں ان میں دجلہ اور فرات، اس سے محدثین نے مفسرین نے یہ فہم بیان کیا کہ دجلہ اور فرات کی نہریں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی نبوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک تمام دنیا میں آپ کی رسالت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہو جائے گی، پہنچ جائے گی، آپ کے ماننے والے ہوں گے۔ اور یقیناً آج ایسا ہی ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لازمی ملیں گے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں۔ یہاں تک کہ ایسے ممالک جہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہے، بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہے، وہاں پر بھی آپ کو مسلمان مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بشارت دی گئی، اور 2 باطنی نہریں جو تھی آپ نے فرمایا وہ جنت کی 2 نہریں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بیت المعمور دکھایا۔ اب یہ 7ویں آسمان کے آگے ایک مقام ہے بیت المعمور، جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے گا اس کی نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت تک قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور ہم لوگ بڑا گمان کرتے ہیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے ذکر اذکار کر لیا، ہم نے نعوذ باللہ اللہ پر بڑا احسان کر لیا۔ نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہے۔ اتنی مخلوق ہے اللہ کی،
اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آسمان دنیا پر ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آسمان دنیا چوکے مار رہا ہے، اتنے فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وہ ہر وقت مصروف ہے، اور ہم لوگ تھوڑی باتیں کر کے بڑا احسان جتاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار بیان کیے ہیں، یہ صبح و شام کی دعائیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات سکھائے ہیں۔ ہم لوگوں میں اتنی سخت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ اگر ایک شخص کی عمر 60 سال ہو، کیا وہ پورے 60 سال 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن سجدے کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ یہاں پر امام صاحب نماز کراتے ہوئے 1 منٹ یا اس سے زیادہ کا سجدہ کرا دیں تو لوگوں کی کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، کھنگورے مارتے ہیں، کیا جی نماز بڑی لمبی ہوگی۔ 1 منٹ لگاتار سجدہ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو خدا را یہ جو اذکار ہیں انہیں زندگی کا حصہ بنائے، تسبیحات کیا کریں، جب موقع ملے اللہ کا ذکر، استغفار، درود ابراہیمی، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بڑے قیمتی کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں گیا تو میں نے اللہ کے عرش کے نیچے ان کلمات کو دیکھا، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مکھی کی طرح بن بناتے ہیں، جس طرح وہ شہد کی مکھی پھول کے گرد نہیں بن بناتی کہ اس پھول سے اس کا رس لے لے۔ یہ ایک مرتبہ کلمہ کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، جو مرضی آگے پیچھے کر لو، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کوئی کہ جی میں نے الحمدللہ پہلے پڑھنا ہے، سبحان اللہ بعد میں پڑھنا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر آخر میں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے، کوئی گناہ و قباحت نہیں، پڑھو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو زندگی کا حصہ بناؤ، اللہ کے محبوب کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کے عرش کے نیچے بن بناتے ہیں، سفارشی ہیں یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پر گئے، آپ نے وہاں پر اس مقام کو دیکھا جہاں پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں طواف کر رہے ہیں، کہ بالکل بیت اللہ کی سیدھ پہ اوپر ہے، اس کی ایگزیکٹ جگہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو معراج کی رات کو دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم کا مناظر دکھائے گئے، جہنم میں سود خوروں کے حالات، بے نمازوں کے حالات، اور جو زانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا آج ہمارے اس دور میں بے حیائی عروج پر جا رہی ہے، لوگ نکاح کرنے کی بجائے، حلال رشتے کی بجائے حرام رشتے بنا رہے ہیں، اور ایسے ایسے بدبخت بھی ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتے ہیں، باہر منہ مارتے ہیں گند میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم میں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک طرف بالکل صاف ستھرا گوشت رکھا ہے اور ایک طرف گلا سڑا غلاظت والا گوشت ہے جسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے، لوگ اس صاف گوشت کو چھوڑ کر غلاظت والا گوشت کھا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی فریج کے اندر رکھا ہوا حلال جانور کا گوشت اگر اس میں تھوڑی سی بھی تعفن آ جائے نا تو ہم اس گوشت کو بھی پھینک دیتے ہیں اور اس فریج کو بھی دھوتے ہیں، تاکہ آئندہ کسی قسم کی کوئی بو، کوئی غلاظت، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اور زانی کی سزا کیا ہے جہنم میں؟ اللہ اکبر، ایک عذاب اس کو یہ ہوگا کہ وہ گلا سڑا پیپ والا تعفن والا گوشت کھائے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی خوراک نہیں ہوگا۔ پھر بے نمازیوں کے حالات دکھائے گئے، جو لوگ جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کرتے ہیں، ایک فرشتہ ان کے سر پر پتھر مار رہا، ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ جو شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگاتا ہے، آج لوگ تو اس چیز کی پرہیز نہیں نہ کرتے، جہاں پر کوئی مخلوط گیدرنگ ہو، کوئی شادی بیاہ ہے، کسی بینک میں کوئی بل جمع کرانے چلا گیا، کسی اسکول کا داخلہ جمع کرانا ہے، کوئی فیس جمع کرانی ہے،
لوگ اس بات کی پرہیز نہیں کرتے، غیر محرم سے مرد اور عورت، عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک غیر محرم کو ہاتھ لگانا، اس کو کوئی گناہ تصور نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تیرے دماغ کے اندر کیل ٹھونک دیا جائے کہ تو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ یہ عذاب ہے غیر محرم کو ہاتھ لگانے والے کا۔ اور زانی کا حال کیا ہوگا؟ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز لوگ بناتے ہیں، شادی کے ماوراء تعلقات بناتے ہیں نخرے کر کر کے، جی اتنے پیسے ہوں گے، اتنے معاملات ہوں گے، اس طرح کی شادی کروں گا تو پھر میں اپنا گھر بساؤں گا، ویسے نہیں بساؤں گا۔ اللہ کے رسول کو ایسے بدبختوں کا حال دکھایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے معاملات دکھائے گئے، جنت میں مومنین کے کچھ گھر دکھائے گئے۔ آپ نے ایک گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر تھا، وہ گھر ایک محل نما تھا جس کے اندر سونا چاندی اور موتی لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ اتنا خوبصورت اور دل فریب گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ عمر میں نے تیرا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، میں اس میں جانے لگا، میرا دل کیا، لیکن مجھے اس بات نے گوارا نہیں کیا، مجھے حیا آ گئی کہ یہ تیرا گھر ہے۔ ہم لوگ کتنے بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، جس کا دل کرتا ہے جس مرضی کے گھر گھس جاتا ہے بغیر اجازت لیے۔ اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، یہ نبی کریم نے دیکھی یہ تربیت کی ہے۔ وہاں پر آپ کو کوئی ممانعت نہیں تھی، آپ چاہتے تو اس گھر کو اندر سے دیکھ لیتے، لیکن آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ حیاداری، وزاداری، اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ کسی کے گھر جایا جائے، وہ اپنے سے کم تر ہی کیوں نہ ہو، اپنا غلام ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہی امت کا متبع ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی اس کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ آج ہم لوگ اتنے بدبخت ہو گئے ہیں، ہم ان باتوں کو خیال ہی نہیں کرتے۔ پھر آپ کو جنت میں اس عورت کی حالات دکھائے گئے۔ ایک مقام پر آپ کو خوشبو آئی، ایسی خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ پوری جنت اس خوشبو سے مہک رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے فرعون کو کہا تھا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ یہ وہ عورت ہے کہ جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اس کے بیٹی کے بال بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس بچی نے کہا کہ کون اللہ؟ اس نے کہا ربی اللہ و ربکی، میرا اللہ اور تیرا اللہ، جو میرا بھی رب ہے وہ تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا باپ فرعون بادشاہ ہے، وہ رب ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے اس عورت اور اس کے بچوں کو بلایا، کہا کہ مجھے رب مان۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرا رب آسمانوں پر ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے سامنے اس نے اپنے غلاموں کو، سپاہیوں کو حکم دیا ایک کڑایا لاؤ، اس میں تیل گرم کرو، اس کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل کے کڑائے میں ڈال کے شہید کر دیا گیا۔ اور جب آخر میں اس کی باری آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا جو ابھی نومولود تھا، جو ہل بھی نہیں سکتا تھا صحیح، ماں کے دودھ پر ماں کی توجہ کا مرکز تھا، مجبور تھا، اس کو پکڑ کے جب ڈالنے لگے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بچے نے کہا کہ ماں غم نہ کرنا، اس صبر، اس اذیت کے بدلے اللہ کے ہاں ہمارے لیے جنت ہے۔ وہ بچے کو لے کر اس کڑائے میں چلے گئے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے کیا اللہ کے دین کے لیے کیا ہے؟ ہم نے کون سے حرام کام کو چھوڑا ہے؟ اپنی کون سی بری عادت کو چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے ہم نے دلوں سے بغض نکالے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا ہے کہ نہیں؟ آج اللہ سے بڑی بڑی امیدیں ہم نے لگائی ہیں۔ اللہ کے رسول کو ان لوگوں کے احوال دکھائے گئے جنہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اللہ کے لیے پورے پورے خاندان کی قربانیاں دے دی۔ آج ہم اللہ کے لیے حرام کام نہیں چھوڑتے، حرام کی کمائی نہیں چھوڑتے۔ آج امت اس بات پر بضد ہے
کہ مجھے کوئی ایسا کام مل جائے، کوئی ایسا ادارہ مل جائے جو بغیر محنت کے مجھے منافع دے۔ اور ایسے ایسے بدبخت اسلام کے دین کے نام لینے والے ہیں جنہوں نے سود کو طویلیں کر کے حلال قرار دے دیا۔ جی اسلامی بینکنگ میں سرمایہ کاری کرو، اسلامک میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرو۔ جی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ کس مولوی کی بات کرتے ہو؟ دنیا کا سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا مفتی اللہ کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی چیز کے اندر 10 حصے کسی مال کے ہیں، ایک حصہ بھی حرام کا شامل ہو گیا، وہ سارے کا سارا حرام ہے۔ جس اسلامی بینکاری کے تم اتنے دل دادا ہو، کبھی اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر تحقیق کرو، وہ پیسے کہاں لگا رہی ہے، اس کی مدر فرم کیا ہے، کس ادارے کے زیر سایہ وہ چل رہی ہے، کس ادارے کے ساتھ شراکت داری میں کاروبار کر رہی ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کا ایک ڈائریکٹر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بیان کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسلامی بینکاری کے نام کی کوئی بینکاری نہیں ہے، اور اسلامی بینکاری اسلام کے نام پر سب سے بڑے ڈکیت بنے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بیع میں، ایک سودے میں 2 چیزیں نہ ملاؤ۔ وہ گاڑی دیتے ہیں تو 2 سے 3 ایگریمنٹ کرتے ہیں، مکان دیتے ہیں تو 2 سے 3 ایگریمنٹ کرتے ہیں، شراکت داری کا علیحدہ ایگریمنٹ ہے، مضاربہ کرتے ہیں، جوائنٹ انویسٹمنٹ کا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ جی یہ تم نے ہم سے چیز خریدی ہے، اب جب تک تم اس کے پورے پیسے نہیں دیتے، تم نے مارکیٹ سے بھی تو کرائے میں لینی تھی نا، تو اب تم اس کا ہمیں منتھلی رینٹ پے کیا کرو۔ اور ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، اگر کوئی 2-3 ماہ کی قسطیں نہیں دیتا اس کی چیز چھین لی۔ یہ کیسی تم تجارت کر رہے ہو، یہ کیسی لوگوں کے ساتھ دغا بازیاں کر رہے ہو، لوگوں کے مال کے ساتھ کھیلتے ہو، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہو، اور اس ظلم و بربریت میں ان کے پیسے بھی کھا جاتے ہو، ایمان بھی کھا جاتے ہو، اور جو چیزیں دیتے ہو وہ چیزیں بھی ہڑپ لیتے ہو۔ جائیے جا کر آپ بینکوں کے حالات دیکھ لیجئے، کیا ان کے پاس ایٹے مورٹگیجز، مکان موجود نہیں ہے، گاڑیاں موجود نہیں ہیں جن کی وہ نیلامیاں کر کر کے آگے بیچتے ہیں؟ وہ کہاں سے گاڑیاں آئیں؟ وہ لوگوں کو قسطوں پر دی، جن کی قسطیں پوری نہیں ہوئی قبضہ کر لیا، جو پیسے دیے وہ سارے ضائع۔ آج بھی ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے جو احوال دکھائے گئے، یہ ہمارے لیے دکھائے گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پھر اللہ کی بارگاہ میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آج ہمارے لیے 5 پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا ہے، کیا حکم ہوا؟ میں نے فرمایا اللہ نے 50 وقت کی نمازیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے پہلے ان لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل کی بات کر رہے تھے، یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ نے بڑے انعام کیے تھے، لیکن اتنے ہی زیادہ نافرمان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ واپس گئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کی، پھر واپس گئے، پھر 10 کم کی، پھر واپس گئے، پھر 10 کم کی، پھر آپ گئے، پھر 5 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان لوگوں سے، بنی اسرائیل والوں سے واسطہ پڑا ہے، یہ ان کے لیے 5 بھی مشکل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں، اب مجھ سے اصرار نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور تم پر تخفیف کر دی ہے، یعنی پڑھو گے 5 اور اجر تمہیں 50 کے برابر ملے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے، ان 3 تحفوں میں سب سے پہلا تحفہ 5 نمازیں۔
دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اب یہ 2 آیات اتنی فضیلت والی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے وہ ہر قسم کی جادو، بد نظری اور برے نصیب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات میں ملا، وہ یہ اعلان ملا کہ جو شخص اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور ہمیں ان تینوں کی ناقدری ہے۔ نہ ہم نے کبھی توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ خیال کیا کہ شرک سے کیسے بچنا ہے، نہ کوشش کی جاننے کی کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ نہ ہم نے نمازوں کی پابندی کا کبھی خیال کیا، نہ کبھی ہم نے یہ ترتیب بنانے کی سوچی ہے کہ ہر رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ لگاتار 3 راتوں تک پڑھی جائے اس گھر سے شیطان اور شریر جن بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں نحوست ہے جی، بے برکتی ہے جی، جادو ہیں، بد نظریاں ہیں، ہر قسم کا وویلا رونا ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں۔ اتنی مجرب، اتنی فضیلت والی آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا نزول اللہ کے عرش کے پاس ہوا ہے، آسمانوں پر یہ نازل ہوا ہے قرآن کا حصہ۔ کتنی اہمیت کا عمل ہوگا، اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ زبانی یاد ہے، جنہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ وہ کم از کم زبانی یاد نہیں کر رہے تو موبائل سے نکال کے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ متعین کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہی فکر نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ موبائل پکڑا، کھانا کھایا، چائے پی، کافی پی، جوس پیا، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، رکھا، کوئی فکر نہیں۔ دنیا جہان کی بحث مباحثے سن لو، جی فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے اہل بیت کا یہ تھا، ان کے یہ تعلقات تھے، یہ اختلافات تھے، ہر بندہ بحث میں لگا ہوا ہے۔ دین کا کسی کو کوئی سمجھ اور فکر نہیں پڑی ہوئی۔ اور مجھے شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے غالباً یہ یقین ہے کہ آپ کو اس سے پہلے شاید نہ پتا ہو کہ معراج کی رات پہ 3 تحفے کیا ملے تھے۔ 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ اعلان اللہ کی طرف سے جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ 3 تحفے ملے تھے۔ ہر بندے کو پڑھا جی معراج ہے، 27 کو معراج ہے، رات کو جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حوالے سے، رجب کے حوالے سے کوئی عبادت نہیں سکھائی۔ پورے رجب میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص دن نہیں بنایا۔ 27 رجب کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کچھ نے کہا محرم میں ہوئی، کچھ نے کہا رمضان میں، کچھ نے کہا نبوت کی ابتدا میں، کچھ مورخین نے لکھا رمضان میں، کچھ نے کہا نبوت کے 5ویں سال، اور زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ ہجرت سے سال یا 1.5 سال کم و بیش پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہوئی ہے، اور آپ کی وفات 10 سن نبوی کو ہے، اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے جو یہ 3 باتوں کا اقرار کرے۔ پہلی بات، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معراج میں اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر جب میں نے دیکھا تو ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے، ان کی جسامت اور پروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا،
اور دوسرا میں نے جبریل امین کو معراج کی رات میں دیکھا۔ وَقَانَ قَابَيْنِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو ایک کمان یا دو کمان کا تذکرہ ہے، یہ جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا فرمایا کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں آپ نے کچھ چھپایا ہے، یہ جو ہم لوگوں نے اپنے پاس سے شب معراج اور شب برات کی باتیں نکالنی ہیں، نوافل نکالنی ہیں، روزے نکال لیے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے کری جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی بیان نہیں کیا، اور وہ شخص کائنات کا سب سے بڑا خائن ہے، جھوٹا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین میں کچھ بیان نہیں کیا۔ آج کا مولوی اگر کوئی بات بیان کرتا ہے وہ خائن ہے، کیوں؟ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہیں فرمایا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ کو غیب کی خبر تھی، اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا یہ بات بیان کرنے کے بعد قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، پیارے رسول ان سے فرما دیجئے اللہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے ہر غیب کا علم، ہر چیز کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے القاء کر دے، اللہ کسی نبی کو بیان کر دے، کسی رسول کو عطا کر دے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نشست کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حقیقی معنوں میں معراج کی جو افضلیت تھی، جو 3 تحفے تھے، اللہ ہمیں ان 3 تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسی بات کہنے سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اور خائن بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعہ فإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں جہاں پر بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، اے اللہ جن کو اولاد دی ہے سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، اے اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ہر قسم کی روحانی، جسمانی، ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے، اور ہر قسم کی جنات اور انسان جو شر انگیز ہیں، شر پسند ہے، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ بد نظری سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان کی حالت سے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش مغفرت فرما،
اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا اللہ سب ایمان والوں کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہیں اللہ آپ جاننے والے ہیں، اللہ آپ علم رکھنے والے ہیں، عالم الغیب والسماوات والارض ہے۔ اے اللہ اس خیر کو بھی عطا فرمانا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا، پل صراط کی سختیوں سے بچانا۔ اے اللہ جہنم کی سختیوں سے بچانا۔ اے اللہ اپنی رحمت اور فضل سے پل صراط پار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، جنت میں اعلیٰ علیین والوں کا مقام عطا فرمانا، انبیاء کی رفاقت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔